ابھی نئے نئے آئے تھے استاد کے لیے، گریا باری امام کے، تو کہتا میں حرم کے قریب تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک طالب علم کو لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے. یعنی میں آپ کو بتایا نا کہ استاد کسے کہتے ہیں، کیسا ہوتا ہے استاد، لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے. تو میں نے کہا یہ تو صحیح سالم دیکھا ہے اس کو میں نے کچھ دن پہلے حرم کے اندر، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ تو جو وہاں بیچ رہا تھا نا سامان، حرم کے باہر جو بیچ رہے ہوتے ہیں، اس نے خطبہ حمام کی عبارت پڑھی بیچنے والے نے. یہ ہے نجف، نجف کی فضا میں سڑک پہ بیچنے والا بھی خطبہ حمام جانتا ہے کیا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوگا خطبہ حمام کسے کہتے ہیں. وہ خطبہ المتقین کے نام سے مشہور ہے. وہ حمام اس شخص تھا کہ جو امام کے پاس آیا تھا. متقین کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ جب مولا نے صفات بتائیں تو سنا اور مر گیا، وہی ختم ہو گیا. تو اس بیچنے والے نے خطبہ حمام کی عبارت پڑھی، کہا کہ یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ اس جگہ سے آ رہا ہے کہ جہاں درس ایسا ہے کہ ہڈیوں کو لرزا دیتا ہے، کچھ دیر تک یہ لنگڑاتے ہیں پھر صحیح ہو جاتے ہیں. کس کے در سے آ رہا ہے؟ کہا ملا حسین کلی ہمدانی کے در سے آ رہا. ملا حسین کلی ہمدانی کہ جس نے 300 ولیوں کو بنایا. طالب علم نہیں بنائے، شاگرد نہیں بنائے، ولی 300 ولی بنائے، جس میں جواد ملکی تبریزی، احمد کربلائی، شیخ محمد بہاری ہمدانی، ایسی شخصیتیں کہ میں آپ کو کیا بیان کروں. تو آیت اللہ قاضی پریشان ہو گئے. نفوذ کرتے ہیں انفاس میں، نفس میں پینیٹریٹ کر جاتے ہیں استاد، نکال لیتے ہیں باہر. کیونکہ ہم اس وادی میں کبھی آئے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے، کون سی وادی ہے یہ، کب ہم اس میں داخل ہوں گے. اجزان محترم، خب یہ ہے عہد و پیما. جس نے عہد و پیما کیا ہے وہ پہنچے گا. ایک عہد پیما جو کہ شاید ہمارے لیے نہیں ہے، وہ امام کا اور خدا کا عہد ہے، جو کہ انہوں نے آپس میں، امام نے اپنے خدا سے عہد کیا. امام نے کربلا میں اس عہد کو نبھایا. جا کے عہد تھا میں دین کی خاطر کروں گا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. مولا کائنات نے عہد کیا دین کی خاطر. لوگ کہتے ہیں مولا خاموش رہے، وہ دین کی خاطر تھا، خاموش رہے. اس لیے تو مولا نے آخری وقت میں کہا فزتو برب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی کیا تھی؟ عہد پورا کیا. امام حسین علیہ السلام نے عہد کو جو خدا کے ساتھ کیا. یا ایت النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس، ارجعی الی ربک. کیا مقام ہے عزیزان محترم، ہم دیکھ نہیں سکتے. وقت بہرحال بہت تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ گیا. اس کو میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت بیان کروں گا. پلٹنا ضروری ہے، پلٹ آئیے. توبہ پلٹنا ہے. توبہ کے معنی کیا ہے؟ پلٹنا ہے، واپس آ جاؤ. غلط چلے گئے، واپس آ جاؤ. اسی طرح کربلا میں بھی ایک شخص پلٹا ہے. وہ شخص کہ جس نے خود امام کا راستہ روکا، امام کا راستہ روکا. امام ایک مقام پہ دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا. لشکر تھا، پیاسا تھا لشکر. امام پچھلے مقام سے پانی اتنا لے کے آئے تھے، ہزاروں کے لشکر کو سیراب کیا، حتیٰ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا. جب جانے لگے تو بس حر نے فرس پہ ہاتھ رکھ لیا، امام کو جانے نہیں دے رہا. بڑا سخت کام تھا یہ. امام کے مقابلے میں آیا، امام کو روکا.
امام نے ایک جملہ ادا کیا. کیا کہا؟ حر تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے، اور تیری ماں تیرے لیے ماتم کرے. کیا ہے امام نے اس جملے کو حر کی تحقیر کے لیے بیان کیا؟ نہیں. امام ہادی ہے، امام ہدایت دینے والا ہے. امام جانتے تھے کہ اس کو کہاں سے بیدار کرنا ہے. امام نے بیدار کیا. کہاں سے بیدار کیا؟ کس جگہ سے بیدار کیا؟ ہاں عزاداران محترم، وہ در سیدہ ہے. یہ ایسا دروازہ ہے جو آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس در کو چھوڑ دیا وہ ناکام. امام نے حر کو اسی در کی دعوت دی. کیا کہا حر نے؟ کہا اگر کوئی اور عرب کا شخص یہ کہتا تو میں اسے جواب دیتا، مگر میں آپ کی والدہ کے احترام میں، اللہ، یعنی یہ معرفت حر کے پاس تھی. بس یہی ایک احترام حر کو حر علیہ السلام بنا گیا. یہی ادھر آج ہم پریشان ہوتے ہیں جانے محترم، کوئی واسطہ. میں بہت کوشش کرتا ہوں، بہت مشکل کے اندر پھنسا ہوں مجلس میں آنے سے پہلے کہ کوئی اور مگر مجھے سوائے سیدہ کے کوئی اور وسیلہ نظر نہیں آتا. میں بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں، بی بی آپ کے بیٹے کی مجلس پڑھنے جا رہا ہوں. آپ جانتی ہیں مجھے کتنا آتا ہے، آپ جانتی ہیں میری کیا حیثیت، بس خود ہی کرم کیجئے گا. یہ واسطہ ایسا ہے، یہ دروازہ ایسا ہے کہ قرآن کہتا ہے انہوں نے خالی کسی کو نہیں بھیجا. جو آیا، سائل آیا، اسیر آیا، جو آیا، اس در سے کوئی خالی نہیں کیا. حر نے بھی احترام کیا. شب عاشورہ حر پریشان ہے، حر ٹہل رہا ہے. شخص نے کہا کہ حر کیا ہوا؟ کہا کہ میں جنگ کرنے نہیں آیا تھا، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کل سر کاٹے جائیں گے. کہا حر اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفہ میں سب سے شجاع کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حر کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. یہ تو حر جانتا ہے نا اس نے کتنا سنگین کام کیا ہے ان کو روک کے. حر نے روکا تھا نا، حر لشکر کا سردار تھا. اس کو حر گیا، پلٹا، خود بھی گیا، اپنے بھائی کو بھی لے گیا، اپنے بیٹے کو، اپنے غلام کو، تھڑپتا کانپتا ہاتھوں کو جوڑتا. بولا انہوں نے کہ مولا حر آ رہا ہے. کہا ہاں آنے دو. خوب یہ کریم ابن کریم ہے، یہ تو سب کو آنے دیتے ہیں. آخری وقت تک امام حسین نے لوگوں کو بلایا ہے کہ کوئی آ جائے، شاید کوئی آ جائے. حر آیا. حر نے معافی مانگی، مولا مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی. کہا کوئی بات نہیں ہو، تم آ گئے. کہا مولا میں سب سے پہلے آپ کو روکا، مجھے سب سے پہلے جانے دیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ انسان کسی کا مہمان آئے یا کوئی آئے تو اس کو تھوڑی دیر بٹھاتے ہیں، تھوڑی دیر اس کو بیٹھاتے ہیں، اس کو کچھ دیتے ہیں. ہم اگر مولا نے حر کو روکا نہیں، جانے دیا، کیونکہ مولا اگر بٹھاتے تو پانی پلانا پڑتا. پانی نہیں تھا مولا کے پاس. ہاں حر جاؤ جاؤ. انہوں نے کہا مولا اجازت دے، میں میدان میں جنگ جانے سے پہلے اہل حرم سے معافی مانگ لوں. کہاں ہے چاہتے. اب حر بیویوں کے خیموں کے باہر خاک کو سر پہ رکھ کر کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میری وجہ سے یہ سب ہوا، مجھے معاف کر دیں. روز قیامت میں سیدہ سے میری شکایت مت کیجیے گا. یہ کہا اور حر رونا شروع ہو گیا.
اہل حرم بھی گریا کرنے لگ گئے. حر کا بیٹا گیا، شجاع شخص کا بیٹا تھا، بہادر شخص کا بیٹا تھا، گیا لڑا، لڑتے لڑتے زخم لگے، گر گیا. حر دوڑتا ہوا تیزی سے اپنے بیٹے کے بدن پہ پہنچا. حر 3 دن کا پیاسا نہیں تھا، حر کے چہرے پہ زخم نہیں تھے. پہنچ گیا. جیسے ہی پہنچا کیا دیکھتا ہے؟ اس سے پہلے امام پہنچے ہوئے ہیں. کہا مولا آپ کہاں؟ حر جوان بیٹے کے لاشے کو باپ نہیں اٹھاتا. حر اللہ خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا آپ کو اس کا اجر دے. بی بی آپ کی جھولیوں کو آباد رکھے. حر باپ کے لیے شریعت میں مکروہ ہے بیٹے کا جنازہ اٹھانا. حر تم ہوتے عصر عاشورہ تو تم دیکھتے چند دن کا بھوکا پیاسا زخموں سے چور، چند ماہ کے بچے کو اٹھائے، ایک قدم آگے بڑھتا ہے، ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں حر بس آپ نے گریہ کیا، خدا آپ کو قبول کرے. بس آپ نے گریہ، بھئی یہی گریہ ہے عزیزان محترم. گریہ کی مقدار نہیں ہوتی، گریہ کی کوانٹٹی نہیں ہے. ایک آنسو وجود سے بس آ جائے. میں شروع میں جب مجلس پڑھتا تھا نا تو میں نے، ہمارے ایک دوست تھے مولانا تھے، خدا بہرحال ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، میں شروع میں گیا تو میں نے ان کی خدمت میں کہا کہ مجھ سے مصاحب نہیں پڑھے جاتے. یعنی میں پڑھتا ہوں تو بہت تھوڑی دیر 1-2 منٹ پڑھتا ہوں اور مجھ سے پڑھے نہیں جاتے. کیا جملہ کہا آج تک مجھے یاد ہے. کہا دیکھو مصاحب پڑھنے کے لیے نا صرف تمہیں بی بی کی مصیبت کو محسوس کرنا، بس تھوڑا سا محسوس. اور مصائب گلے سے نہیں پڑھے جاتے، سینے سے پڑھو، اندر سے. اب ایک آنسو نکل آئے، قبول ہو گئے. وقت گزر گیا، حر خود گیا، حر نے جنگ لڑی، سب کچھ کیا. اب حر گرا، پھر میرا مولا پہنچا. میں قربان جاؤں، ایک ایک کے جنازے پہ پہنچا ہے زہرا کا لال. ایک ایک کے جنازے پہنچ. وہی حر جس کو پہلے مولا کہہ رہے تھے تیری ماں تیرے عزا میں بیٹھے، آج مولا نے کیا کہا؟ حر تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا، تم واقعاً حر ہو، یعنی تم آزاد ہو گئے. ہاں آزاد، محترم حر آزاد ہو گیا، حر آ گیا. میں کہوں گا یا صاحب الزمان، یا امام زمان، میں بھی حر کی طرح آپ کی بارگاہ میں آیا. میں خطا کار، میں گناہ گار، میری معافی بھی قبول کر لے مولا. مولا جلدی ظہور کیجئے. یہ آنکھیں تھک گئی، ان آنکھوں کو اب نظر نہیں آتا، ان کی بینائی کمزور ہوتی جا رہی ہے، بدن ضعیف ہوتا جا رہا ہے. مولا میری نوکری کو بھی حر کی طرح قبول کر. لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو آج تجھے پروردگار تجھے واسطہ حضرت حر کا کہ جو آج تک
عاشقان اہل بیت کے لیے ایک ایسا حرم ہے، ایک ایسا مقبرہ ہے، ایک ایسا مرقد ہے کہ جو دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ اس حور علیہ السلام کا ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس، سننے والے، بانیان مجلس، ہر شخص جو بھی کام کر رہا ہے ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، کچھ لوگ کووڈ کی وجہ سے ICU میں ہیں، کچھ لوگ ویسے ہیں کینسر کے پیشنٹ، ایک بچی کینسر کے پیشنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے پروردگار تجھے واسطہ حضرت حر کا جو کاشف الکرب عن وجہ الحسین ہے، امام حسین کے چہرے سے حر نے غم کو دور کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، تجھے واسطہ پروردگار ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں جہاں مجلس عزاداری کر رہے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جو بھی اس مجلس عزاداری میں اپنی خدمت دے رہا ہے، اسکاؤٹ والے، سیکیورٹی والے، پولیس والے، جو بھی رینجرز ہیں، انتظامیہ ہے، ٹرسٹ ہے، ساؤنڈ والے، ویڈیو والے، ہر شخص جو بھی اپنا کام کرتا ہے پروردگار تجھے واسطہ اس کو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ان ایام میں مقصد امام حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اس وبا کو، اس بیماری کو انسانیت سے دور فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو اہل بیت کے ساتھ محشور فرما۔ ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما۔ ہماری ماں بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے آنے والی نسل کو اور ہمیں بھی ہمارے وقت کے امام کا سپاہی بنا۔ علماء اکرام، مراجع اکرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ ان کے حکمرانوں کو پروردگار عقل اور شعور عطا فرما۔ پروردگار جو دشمن ہیں اسلام کے، اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ جو قومیں اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہی ہیں پروردگار انہیں کامیابی عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیج دے محمد۔